السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اسلام کی شکل میں، شریعت محمدیہ کی شکل میں جو مذہب عطا فرمایا ہے، اس کا ایک ایک حکم، جیسا کہ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ انسانی فطرت سے 100% ہم آہنگ ہیں. وہی حکم دیتا ہے قرآن، وہی حکم دیتی ہے شریعت، جو کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے. انسانی فطرت خود جس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ہم اس سلسلے میں اگر شریعت کے حکم کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا حکم اور انسانی ضرورت دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت جو ہمیں عطا کی گئی ہے یہ ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہے، ہماری انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے صحیح طریقے سے اور پاکیزہ طریقے سے انسانی ضرورتوں کی تکمیل کس طرح سے ہو، اس کے لیے یہ شریعت کا ایک ایک حکم ہمیں دیا گیا ہے. ابھی جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی استطاعت کے بقدر تیاری کر کے رکھو. کس حساب سے تیاری؟ اب وہ جو زمانہ تھا جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، وہ گھوڑوں کا، تلواروں کا زمانہ تھا، تیر اندازی کا زمانہ تھا. وہی کہا گیا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طاقت اور قوت کو جمع کرو اور بہترین گھوڑے جو جنگ کے اندر کام آ سکیں، ایسے گھوڑوں کو تیار کر کے رکھو. یہ قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا مسلمانوں کو. آگے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ترہبون به عدو اللہ وعدوکم. کیا ہوگا اس طرح سے کرنے سے؟ اس طرح کی تیاری اگر تمہارے پاس ہوگی تو اللہ کے دشمن اور تمہارے جو دشمن ہیں وہ تم سے ڈریں گے، خوف کھائیں گے. تمہارا ایک خوف ان کے دلوں کے اندر باقی رہے گا. ایک بہترین مثال، ابھی کی تازہ مثال میں آپ حضرات کو دیتا ہوں جس سے بخوبی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے ابھی یوکرین کی جنگ کے متعلق سنا، کتنی زبردست چلی، کتنے دنوں سے چلی اور چل رہی ہے، جو کچھ بھی ہوا. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ یوکرین جو ملک جہاں پر ابھی اتنی زیادہ تباہی ہو رہی ہے، 94 کے اندر نیوکلیر ہتھیاروں کے اندر دوسرے یا تیسرے نمبر پر تھا پورے ورلڈ کے اندر. دوسرے یا تیسرے نمبر پر تھا. نیوکلیر ویپن جس ملک کے پاس بھی ہوتا ہے وہ اس ملک کو بہت زیادہ پاورفل مانا جاتا ہے، طاقتور مانا جاتا ہے. دوسرے ممالک اس سے ڈرتے ہیں. تو اس نیوکلیر ویپن کے اندر دوسرے نمبر پر جو ملک تھا اس کو دنیا والوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ اتنی زیادہ ہتھیار رکھ کر کے، اتنے پاورفل خطرناک تباہی مچانے والے ویپن رکھ کر کے تم کیا کرو گے؟ تم کو کیا دنیا کے اندر جنگ چھیڑنا ہے، کسی کے ساتھ لڑنا ہے؟ امن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، امن کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ امن پسند بننے کی لالچ، بلکہ ایک ترغیب دی گئی، اس کو ایک پٹی پڑھائی گئی، جس کی وجہ سے 94 کے اندر یوکرین نے خود اپنی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر ڈالا. امن پسندی کے نام سے. کس نام سے؟ امن پسندی کے نام سے کہ ہم جو ہے ہمارا ملک کیا ہے، امن پسند ہے، جنگ نہیں چاہتا.
اپنی طاقت کو اس نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر ڈالا، اپنی ساری جو نیوکلیر ویپن جو طاقت تھی، پاور تھی اس کے پاس. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کی حالت ہو رہی ہے. اگرچہ وہ لڑ رہا ہے جس طرح سے بھی کر رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ دشمنوں نے اس کے اوپر دھاوا کیسے بولا؟ اسی وجہ سے کہ اس کے پاس جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی نا. تو اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کا حکم کتنا فطری تھا. قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ تم اپنے پاس طاقت و قوت کو جمع کر کے رکھو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے دشمن، اللہ کے دشمن تم سے ڈرتے رہیں گے، خوف کھاتے رہیں گے، ہمت نہیں ہوگی کہ تمہارے اوپر وہ ظلم کریں، حملہ کریں. یہ کہا گیا ہے اس کے اندر. اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں، قیامت تک کے. اس کے اندر جو احکامات نازل ہوئے ہیں وہ صحابہ کی حد تک محدود نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے وہ موجود ہے، وہ آیتیں موجود ہیں، وہ احکامات موجود ہیں. قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کو اپنی زندگی کے اندر جو بھی مسئلہ پیش آئے گا اس کا حل اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنا چاہے تو اس کو مل جائے گا. اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی ہیں، کوئی نبی تو آنے والے ہیں نہیں آخر قیامت تک. اور آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی قرآن کریم وہ بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد میں کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. تو اس طرح سے مکمل شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کہ قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کی زندگی میں جس طرح کے بھی حالات آئیں، جس طرح کی بھی مشکلات آئیں، وہ ان حالات اور مشکلات کا حل قرآن و حدیث سے نکال سکتا ہے. اور اسی طرح اتارا گیا ہے قرآن کریم کو، اسی طرح کے احکامات دیے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر. تو یہ بھی جس طرح جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، یہ بھی صرف صحابہ کے زمانے تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک یہ چلے گا یہ قانون کہ جس کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اس کے دشمن اس سے ڈرتے رہیں گے. اور ہم جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے. تاتاریوں کا واقعہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں. 9 لاکھ تقریباً مسلمانوں کو تاتاریوں نے کیا کر دیا تھا؟ ذبح کر دیا تھا، کاٹ دیا تھا. 9 لاکھ مسلمانوں. اس طرح کے جتنے بھی واقعات تاریخ کے اندر پڑے ہیں، ان تمام واقعات کے اندر ایک چیز ہمیں کامن ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے قتل عام کے واقعات صرف ان مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے ہیں جن مسلمانوں نے مزاحمت نہیں کی. جب لوگ ان کو مارنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، خود سپردگی کر دی، انہوں نے سرنڈر کر دیا. ان کی مزاحمت نہیں کی، ان کا مقابلہ نہیں کیا، سیلف ڈیفنس سیکھا نہیں تھا ان لوگوں نے. تو ایسے مسلمانوں کے ساتھ ہی جو ہے اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. ورنہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بہت ہی کم تعداد کے اندر مسلمان تھے، لیکن انہوں نے مزاحمت کی تو ان کا ویسا قتل عام نہیں ہوا جیسا کہ ان مسلمانوں کا ہوا تھا. بہت ہی بڑی مثال ہے فلسطین کی. فلسطین کے اندر اسرائیل نام کا دشمن ہے. کیسا ہے؟ گویا دنیا کا کوئی قانون ہے ہی نہیں اس کے لیے. اتنے خطرناک قسم کے کہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر دوسرے ممالک کے پاس نہیں ہے. 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اب تک بھی وہ فلسطینی مسلمانوں کو بالکل ختم نہیں کر سکتا ہے اور نہ آگے کر سکے گا. وہ صرف اس وجہ سے کہ فلسطینی مسلمان جاگ چکے ہیں، بیدار ہو چکے ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اگرچہ وہ سامنے سے توپ لے کر آئے، گن لے کر آئے ہیں، لیکن یہ پتھر کے ذریعے سے کیوں نہ ہو مقابلہ کرتے ہیں. جب تک مسلمان مقابلہ کریں گے، مزاحمت کریں گے، سیلف ڈیفنس کریں گے، تب تک مسلمان باقی رہیں گے. اور جب ہتھیار ڈال دیں گے تو پھر وہ واقعات ہوتے ہیں جو کہ تاتاریوں کے ساتھ ہوئے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے، اور یہ چیز اسی وقت پیدا ہوگی، اس کی ہمت، مزاحمت کی، مقابلہ کرنے کی ہمت تبھی آئے گی جبکہ ہم کچھ چیزیں سیکھیں اس سلسلے میں. آج ہمارے نوجوان بالکل اس چیز سے بے خبر ہیں. صرف ٹی وی کے اندر، گناہوں کے اندر، پتہ نہیں کیسی کیسی فضولیات کے اندر، لغو چیزوں کے اندر پڑے ہیں. ہمارے مسلمانوں کو، خاص کر کے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم صبح صبح ورزش کریں، کچھ ایسی چیزیں حاصل کریں کہ ہم کو اگر دوسرے لوگ مارنے کے لیے آئیں تو ہم اپنا دفاع تو کم از کم کر سکیں، کم از کم اپنی جان تو بچا سکیں. تو یہ سبق بھی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔